الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے بإذن اللہ تعالی اپنے دورے کا دوسرا دن شروع کرنا ہے. آج ہم انشاءاللہ فقہ کے بارے میں ابتدائی باتیں سیکھیں گے، اس کے بعد اپنے موضوع میں داخل ہوں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے 10 چیزوں کا پہچاننا ضروری ہے انسان کے لیے، کہ 10 چیزوں کی پہچان ہو اس انسان کو. وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے مبادئ عشرہ. ہاں، ان مبادئ كل علم عشرہ، الحد والموضوع ثم الثمرہ وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اکتفا ومن در الجمیع حاز الشرفا. یہ 10 چیزیں ہیں، انسان کو چاہیے کہ یہ پہچانے. کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے 10 چیزیں ضروری ہیں. ہم مثلا یہاں پہ فقہ پڑھ رہے ہیں، علم الفقہ. علم الفقہ، اچھا، نمبر 1 الحد. دوسرے نمبر پہ الموضوع. الثمرہ، الحد والموضوع ثم الثمرہ. اس کے بعد وفضله ونسبة نسبته اسمه استمداده اس کے بعد یا حکمہ. اس کے بعد مسائلہ. مسائلہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ 10 چیزیں پہچاننا لازمی ہے انسان پہ. کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے یہ 10 چیزیں پہچانے کہ یہ ہیں کیا. اس علم کے بارے میں پہچانے حد یعنی تعریف، کہ یہ اس علم کا مقصد کیا ہے، یہ علم ہے کیا چیز پہلے. اس کے بعد اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم میں ہم کیا پڑھیں گے. مثال کے طور پہ ایک انسان فقہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ فقہ میں مجھے آپریشن کرنے کا طریقہ سکھائیں گے. نہیں، وہ میڈیکل میں آپ کو سکھائیں گے، ادھر آپ کو نہیں سکھائیں گے یہ چیزیں. اچھا، اس کے بعد الثمرہ، نتیجہ کیا ہے. ہاں، فقہ پڑھ کے انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، نتیجہ یہ ملے گا. ہاں، یہ نہیں ملے گا. ہاں، اس کا ثمرہ یہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد وفضلہ، اس کی فضیلت کیا ہے. اس کے بعد نسبتہ، دوسرے علوم کے ساتھ کیا نسبت، کیا تعلق. الواضع، واضعہ. اس کے بعد اسمہ، اس کا نام کیا ہے. استمدادہ، کہاں سے یہ علم ہمیں ملا. اس کے بعد حکمہ، اس علم کا حکم کیا ہے، سیکھنے کا حکم. مثال کے طور پہ مثلا یہ ڈانس کرنا، مثلا اکرمکم اللہ، ڈانس کرنا یہ بھی علم ہے، کوئی ہمیں کہے. اچھا، اب اس علم کا حکم کیا ہے، حرام ہے سیکھنا، صحیح ہے. اچھا، اس علم کا، علم الفقہ کا کیا حکم ہے، یہ سیکھنا. اس کے بعد مسائل، اور شاعر کہتے ہیں کہ مسائلہ والبعض بالبعض اکتفا، کہتے بعض علماء جو ہیں بعض لیتے، ان میں سے سارے نہیں لیتے. ومن در الجمیع حاز الشرف، اور جس نے یہ مکمل سیکھے، مکمل یاد کیے، تو وہ اس نے شرف حاصل کیا. تو ہم بھی یہاں پہ کچھ لے رہے، سارے نہیں لے رہے ہیں. ہم بھی یہاں پہ، ہم نے بھی سارے نہیں لینے. تعریف، موضوع، فضل، استمداد اور حکم تعلم ہی، بس یہ 5 چیزیں ہم نے لینی ہیں. شروع میں جو ہے فقہ کی تعریف.
فقہ کی تعریف ہم تین طرح کر سکتے ہیں، فقہ کی تعریف لغوی، فقہ کی تعریف شرعی، اور فقہ کی تعریف اصطلاحی۔ لغوی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں، یعنی جب عرب کے ہاں الفقہ کہا جائے تو عرب اس سے کیا فہم لیتے ہیں؟ لغت عربی میں اس کا کیا معنی ہے؟ اور شرعی معنی شریعت میں مطلب یہ کہ شریعت میں جب فقہ کہا جائے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اصطلاحی معنی، ہاں، یہ علماء الفقہ جو ہیں، فقہ کے علماء، یہ جب فقہ کہتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس شخص پہ خیر کا ارادہ کرے تو دین کی فقاہت اس کو دے دیتا۔ اچھا، فقاہت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کچھ اور ہیں، شرعی معنی ہے، لیکن فقہا جب کہتے ہیں کہ یہ فقہی مسئلہ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب پہچاننے کے لیے آپ دیکھیں، ادھر پہ 3 دائرے آپ لگائیں، آپ لکھیں علم الفقہ، علم الفقہ، یہ ایک دائرہ، یہ دوسرا دائرہ، اور یہ تیسرا دائرہ۔ اچھا، یہ پہلا دائرہ جو ہے، پہلا دائرہ یہ کس کا ہوگا؟ ہاں، لغت کا یا شرع کا یا اصطلاح کا؟ چلو آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں لغوی تعریف، لغت میں فقہ جو ہیں، آپ یہ تعریفات سمجھے پھر مجھے بتانا کہ ان تینوں میں کون کون سے کیا آئیں گے۔ لغت میں فقہ سمجھنے کو کہتے ہیں، مطلقی سمجھنا۔ مثال کے طور پہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، الحمدللہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ فقہ ہیں، لغت میں یہ فقہ ہیں۔ انا افقہ هذه المسألة، یہ فقہ ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اسی طرح منطقی کوئی مسئلہ، فلسفی مسئلہ سمجھنا، یہ فقہ ہیں لغت کے اعتبار سے، کیونکہ فہم کو کہتے ہیں۔ اچھا، شریعت میں جو ہیں دوسرے نمبر پہ شرعی معنی، العلم بمسائل الدین، مسائل الدین، دین کے جتنے مسائل ہیں سب کو پہچاننا۔ آپ کو پتہ ہے دین کے مسائل کتنے ہیں ہمارے پاس؟ علماء جب مسائل تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس دین کے 3 طرح کے مسائل ہیں۔ نمبر 1 کون سے؟ العقائد، دوسرے نمبر پہ العبادات، تیسرے نمبر پہ پھر معاملات میں آپ اخلاقیات کو شامل کریں یا اخلاقیات کو الگ کریں، پھر اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دین اسلام کے جو سارے مسائل ہیں اس کو سمجھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ شرعی طور پہ اس کو فقہ کہتے ہیں، العلم بمسائل الدین کلہا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ دیکھیں یہ الاصطلاح، تعریف اصطلاحی، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ یا العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، عملی احکام کو سمجھنا۔ عملی احکام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کچھ اعمال ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، عقائد رکھنا۔ مثال کے طور پہ قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، جنت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، یہ دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، صحیح ہے۔ اگرچہ اعمال یعنی ہاتھ پاؤں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے بعد میں، تاکہ جنت اور جہنم کا جب علم آپ کو ہو تو پھر نیک اعمال کریں گے، اس ناحیے سے تعلق ہے، لیکن ابتداءً یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ فقہ میں ہم وہ مسائل پڑھتے ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہو بلکہ ہاتھ پاؤں جسم کے ساتھ ہو، انسان کے افعال المکلفین کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہو۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، صبر کرو صبر۔ فقہ جو ہیں العلم، علم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا، وہ احکام شرعیہ جو عملی ہیں، فرعی ہیں، اصولی احکام نہیں ہے بلکہ فرعی احکام ہیں، عملی احکام ہیں۔
تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ان تینوں دائروں میں لغوی تعریف کہاں پہ لکھیں گے، شرعی اور اصطلاحی؟ صبر کرو، ایک بار یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہر لغوی فہم وہ اچھا نہیں بتاؤں گا، چلو ہاں اچھا اور کچھ کہنا چاہتا ہے کوئی؟ یہاں پہ دیکھیں، آپ دیکھیں ادھر، یہاں ہمارے ساتھ لغوی، ہمارے پاس یہاں پہ اصطلاحی تعریف، یہاں پہ ہم لکھیں گے تعریف اصطلاحی تعریف، کیونکہ دیکھیں آپ ابھی ادھر مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ اس جامعہ میں فقہ ہی پڑھتے ہیں۔ فقہ کی کون سی کتابیں آپ پڑھتے ہیں جس جامعہ میں؟ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہم تیسیر المنطق پڑھتے ہیں، فقہ کی کتاب۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، تیسیر المنطق فقہ کی کتاب ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے، کیونکہ تیسیر المنطق سمجھنے کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا لغت میں فقہ سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ابواب الصرف پڑھتے ہیں، ابواب الصرف یہ فقہ کی کتاب ہے لغوی تعریف کے مطابق، کیونکہ یہ بھی سمجھنے کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم عقیدہ طحاویہ پڑھتے ہیں، العقیدۃ الطحاویہ، شرح العقیدۃ الواسطیہ، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ فقہی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ شرعی طور پہ فقہی کتاب ہے، لیکن لغوی طور پہ یہ فقہی کتاب نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم ہدایہ پڑھتے ہیں، ہدایہ، شرح الوقایہ، کنز الدقائق وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، بدایۃ المجتہد، یہ اصطلاحی طور پہ فقہ کی کتاب ہیں، لیکن شرعی طور پہ فقہ کی کتاب صحیح ہے۔ اس کے بعد شرعی طور پہ فقہ کی کتاب ہے، کیونکہ ہر شرعی فقہ جو ہیں یہ لغوی فقہ بھی ہوگا، اسی طرح ہر اصطلاحی فقہ جو ہیں یہ شریف فقہ بھی ہیں۔ اب کوئی اشکال باقی ہیں؟ دوبارہ بتاؤں یا آگے؟ اچھا اس کے بعد موضوعہ، اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ موضوع افعال العباد من حیث تعلق الاحکام بها، افعال العباد، انسانوں کے اعمال، من حیث تعلق الاحکام بها، کہ انسانوں کے اعمال کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے، یہ مسائل ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں فضلہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ الفضل العام للعلم الشرعی، علم شرعی کی جو بھی فضیلت ہیں وہ اس کے لیے ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اس سے یہ فقہ مراد ہے یا نہیں ہے مراد، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہیں الفضل الخاص بعلم الفقہ، علم الفقہ کی خاص فضیلت کیا ہے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فضیلت پہچاننے سے پہلے یہ بات سنو، ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعظم دلیل علی فضیلت الشیء النظر الى ثمرته ومن تأمل ثمرة الفقہ علم انه افضل العلوم۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی علم کا آپ فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ثمرہ دیکھنا چاہتے ہیں، فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے کسی بھی علم کی فضیلت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے نتائج کو آپ دیکھیں، نتیجے کو دیکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص فقہ کے نتیجے کو دیکھے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فقہ افضل العلوم ہے، کیونکہ علم الفقہ یہ احوج العلوم ہے، احوج العلوم۔ ایک ہے کیا؟ اعظم العلوم، ایک ہے اعظم العلوم، ایک ہے احوج العلوم۔ اعظم العلوم جو ہیں علی الاطلاق علم العقیدہ ہیں، کیونکہ عقیدے کے بغیر، یعنی عظیم علم، عقیدے کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ سمجھنا سیکھنا اس لیے لازمی ہے کہ انسان مسلمان بن جائے۔ اس کے بعد ایک علم ہے جو احوج العلوم ہے، جس علم کو سب لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ہے علم الفقہ۔ علم الفقہ جو ہیں پورے دنیا میں ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مفتی ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں،
آپ اپنے علاقے کے بڑے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ سے جب لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں، آپ کے پاس لوگ جب پوچھنے آتے ہیں اصول التفسیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، مصطلح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جرح تعدیل کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ بہت کم لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، باقی 99% لوگ جو ہیں وہ جس کو آپ لوگ 99% کہتے ہو، 99% لوگ جو ہیں یہ معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ معاملات ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ طبعاً ہم معاملات علم المنطق میں پڑھتے ہیں، ہاں معاملات ہم فقہ میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ آپ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں، معاملات ہیں بیع شراء، یہ کاروبار جائز ہے، کاروبار جائز نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ آن لائن کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے مسائل علم الجرح والتعدیل میں حل نہیں ہوتے، مصطلح الحدیث میں نہیں حل ہوتے ہیں، یہ منطق میں نہیں حل ہوتے ہیں، یہ اصول التفسیر میں نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ باقی علوم جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، وہ علوم پڑھنے چاہیے، لازمی ہیں، اعظم العلوم ہے، لیکن ایک احوج العلوم کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں فقہ جو ہے احوج العلوم ہے۔ اور قاضی جب فیصلہ کرتا ہے وہ کس چیز پہ فیصلہ کرتا ہے؟ فقہ پہ فیصلہ کرتا ہے، اسی لیے قاضی اس شخص کو مقرر کیا جاتا ہے جو فقہ میں متخصص ہو۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے حکم تعلمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ استمدادہ، اس سے پہلے استمدادہ، اس علم کو کہاں سے حاصل کیا گیا؟ ہاں، کوئی ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا علم الفقہ کہاں سے حاصل کیا گیا؟ میں اس کو جواب دوں گا کہ علم الفقہ تورات زبور انجیل سے حاصل کیا گیا۔ ہاں، علم الفقہ قرآن، حدیث، اجماع، اقوال الصحابہ وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم تفصیل نہیں کر رہے ہیں، اندر نہیں داخل ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہم اصول الفقہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ مسائل ہم اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد حکم تعلمہ، اس علم کا حکم کیا ہے، سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، علم الفقہ جو ہیں اس میں بعض مسائل ہیں جس کا سیکھنا فرض عین ہے، بعض مسائل ہیں جس کا سیکھنا فرض کفائی ہے۔ مثال کے طور پہ فرض عین مسائل نماز کے بارے میں، ہر ایک مسلمان کو نماز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے مسائل، اسی وغیرہ وغیرہ جو اس کے متعلق مسائل ہیں۔ ہاں، کچھ مسائل ہیں جو ہر ایک شخص کی ضروریات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کا کیا حکم ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک فرد پہچانے، نہیں، بس معاشرے میں کچھ لوگ پہچانے، اتنے لوگ پہچانے کہ باقی لوگوں سے یہ حکم ساقط ہو جائے، گناہگار نہیں ہے وہ۔ اچھا، پھر اگر کسی شخص نے کاروبار کرنا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کے اس عالم سے پوچھے گا جس نے وہ علم حاصل کیا، بینکوں کے بارے میں اس کو پتہ ہے، تو اس سے پوچھے گا، اگر سمجھ آئے اس کو تو یہ بھی اجتہاد کرے اور آگے چلا جائے، سمجھ نہ آئے اس کو تو آنکھیں بند کر کے اس شخص کی تقلید کرے اس مسئلے میں، کیونکہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ نہیں آئی اس کے یہ مسائل۔ اچھا، اس کے بعد المراحل التاریخیہ للفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی کے مراحل تاریخیہ، یعنی فقہ اسلامی کن مراحل پہ گزر کے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح الادوار، یہ الادوار کا جو الف لام ہے یہ اوپر اسلامی کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، تو فقہ اسلامی جو ہے 7 مراحل پہ گزر کے آیا ہے فقہ اسلامی۔ سب سے پہلے جو ہے فقہ اسلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عصر التشریع، عہد النبوہ، عصر التشریع، یعنی شریعت کے زمانے میں جب مسائل نازل ہوتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، شریعت جب مکمل ہوئی، وہ زمانہ، وہ تقریباً 11ویں ہجری تک۔ اس کے بعد 11ویں ہجری کے بعد یہ مرحلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نشأۃ الفقہ الاسلامی، بین قوسین عصر الفقہ، خلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کا زمانہ۔ خلفاء راشدین کا زمانہ تقریباً 41 ہجری تک ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے، یہ ابھی مختصراً لے لو، تفاصیل انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے ایک ایک کے تفصیل۔
تطور الفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی نے ترقی شروع کی. ہاں، عصر صغار الصحابہ و کبار التابعین، صغار صحابہ اور کبار التابعین کے زمانے میں فقہ اسلامی نے ترقی شروع کی. یہ کب؟ 41 سے لے کے ہجری تک یہ مرحلہ جاری رہا. اس کے بعد جو ہے ازدہار الفقہ الاسلامی، فقہ الاسلامی منتشر ہو گیا پورے دنیا میں، منتشر ہو گیا. پہلے جو ہے 200 تک ترقی کرنے لگا، اب جو ہے منتشر ہو گیا پورے عالم اسلامی میں. یہ کب تک ہے؟ 350 ہجری تک تقریباً. یہ جو ہجری ٹائم بتا رہے ہیں یہ تقریبی ہیں، وَإِلَّا کوئی تحدیداً کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس فلاں دن اور فلاں تاریخ تک. صرف عصر التشریع کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح عصر خلفاء الراشدین کہ علی رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک، یہ ہم تحدیداً بتا سکتے ہیں. لیکن باقی جو ہیں آگے یہ سارے تقریبی ہیں، تحدیدی نہیں ہیں. اس کے بعد نصرت المذاہب الفقہیہ، عصر نصرت المذاہب الفقہیہ. ہاں، اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ ہر کوئی شخص جو ہے اپنے مذہب سے دفاع کرنے لگا، علماء اپنے اپنے مذاہب سے دفاع کرنے لگے. یہ کب شروع ہوا؟ کب تک جاری رہا؟ 350 سے لے کے 656 تک، سقوط بغداد تک. تتار نے جب بغداد پہ حملہ کیا، تتاریوں نے، اس وقت تک. اس کے بعد جو ہے عصر التقلید والجمود، اسوأ مرحلہ جو ہے یہ آیا مسلمانوں پہ. تتاریوں نے جب حملہ کیا مسلمانوں پہ، اس کے بعد جو ہے ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا، عصر التقلید والجمود. لوگوں نے تقلید شروع کی اور لوگ جمود یعنی ایک ہی مذہب پہ قائم رہے، اور کہا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اجتہاد کوئی بھی نہیں کرے گا، مجتہدین ختم ہوئے. اس کے بعد ایک اور اگلا مرحلہ آیا، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں عصر الاضطراب الفقہی، یعنی فقہ اسلامی جو ہے یہ مضطرب ہو گیا، یعنی ایک حالت میں برقرار نہیں رہا. بعض لوگ اس زمانے کو، اس فترے کو عصر الیقظۃ والنہضۃ والصحوۃ الاسلامیہ کہتے ہیں. یہاں پہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو جاگ آئی اور لوگ جاگ گئے اور فقہ اسلامی کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ کب سے شروع ہوا؟ آج تک. مثال کے طور پہ اس دور میں شوکانی، صدیق حسن خان وغیرہ وغیرہ علماء، اگرچہ کچھ اس سے پہلے کے بھی ہیں، لیکن المہم ہاں یہ 1200 سے آگے آج تک. اس کے بعد مختصراً مرحلۃ التشریع، مرحلۃ التشریع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں: التاریخ، کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. اس کے بعد مصادر التشریع، یہاں پہ تشریع کے مصادر کیا تھے، یعنی مسائل دینی مسائل کہاں سے لیتے تھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور معالم، مشہور باتیں اس کے بارے میں. تاریخ جو ہے یہ عصر تشریع کب سے شروع ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے اسی دن سے یہ کام شروع ہوا، یہ عصر، یہ زمانہ، یہ مرحلہ شروع ہوا. کب تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک. اچھا، من بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وفاتہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے، ایک ہے مکی زمانہ، مکی دور، ایک ہے مدنی زمانہ. مکی زمانہ اور مدنی زمانہ. مکی زمانہ کتنا دیر رہا؟ 13 سال. اور مدنی زمانہ 10 سال. مکی زمانے میں جو ہے مشہور نشانی مکی زمانے کے یہ ہے کہ الترکیز علی اصول الدین، اصول الدین پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی. اس میں اللہ رب العالمین جو مسائل لوگوں پہ لازم کرتے تھے، عقیدوی مسائل لازم کرتے تھے تاکہ لوگ مسلمان ہو جائے، پکے مسلمان ہو جائے. اس کے بعد باقی احکامات لازم ہوں گے ان پہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قلت التشریعات التفصیلیہ، تفصیلی تشریعات بہت کم تھے، زیادہ نہیں تھے تفصیلی تشریعات مکی دور میں. لیکن بالجانب مدنی دور میں آپ دیکھیں استمرار العنایت باصول الدین، اصول الدین پہ تو استمرار رہا
ساتھ ساتھ، لیکن تشریع الاحکام التفصیلیہ، احکام تفصیلیہ بھی شروع ہو گئے. ہاں نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعت، کس ٹائم، کیسے پڑھنی ہے، کون سی دعا پڑھیں گے اس میں، یہ چیزیں مکہ مکرمہ میں نہیں تھے. مکی زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے، مدنی زمانے میں یہ مسائل شروع ہو گئے. اس کے بعد جو ہے مصادرہ، یعنی فقہ اسلامی کو لوگ کہاں سے، مسائل جو ہیں صحابہ کہاں سے لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ قرآن یا حدیث سے، قرآن یا حدیث سے. کبھی کبھی یہ قرآن اور حدیث ابتدائی ہوتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات نازل ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے کہ لوگوں یہ کام کرو. کبھی کبھی جو ہے یعنی اپنے طرف سے، کبھی کبھی بسؤال، سؤال کے وجہ سے کوئی انسان آتے صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب نازل ہوتا. تیسرے نمبر پہ بسبب، کسی سبب کے وجہ سے کوئی واقعہ اس طرح پیش آئے، اللہ رب العالمین حکم نازل فرماتے اس کے مطابق، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان کرتے. مثال کے طور پہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کہا، لوگوں نے کہا کہ شرط ولا ہماری ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتانے لگے. اسی طرح ظہار کا مسئلہ جو ہے، ظہار کا مسئلہ، اسی طرح وغیرہ وغیرہ باقی مسائل. اچھا، اور تیمم کا مسئلہ بھی. ہاں اس کے بعد معالم، المعالم یعنی مشہور اور بڑے بڑے نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں عصر تشریع کے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، التشریع مختص بهذه المرحلہ، تشریع جو ہے اس مرحلے کے ساتھ خاص ہیں، اس کے بعد تشریع نہیں ہوا. آپ میں سے کوئی شخص کہے گا کہ تشریع اس کے بعد نہیں تھا. کیوں نہیں؟ صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے. ہاں، قرآن اور حدیث سے مسائل لے کے اپنے فہم کے مطابق بیان کرتے تھے، اپنے طرف سے بیان نہیں کرتے تھے. یہ اپنے طرف سے بیان کرنے کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ اپنے طرف سے بیان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین اپنے طرف سے اپنی مرضی کے مطابق احکامات نازل فرماتے، لیکن وہ مرحلہ ختم ہو گیا. دوسرے نمبر پہ قلت مجال الاختلاف، اختلافات بہت کم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلافات تھے؟ ہاں تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر تھے. مثال کے طور پہ ہاں اختلاف صحابہ نے کیا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، بعض لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی اور بعض لوگوں نے وہاں پہنچ کے نماز پڑھی. اچھا، وغیرہ وغیرہ. التدرج فی التشریع یا التدرج التشریعی. ہاں، تشریع میں تدرج، یعنی ایک مسئلہ، سارے مسائل ایک ہی جگہ پہ نازل نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ پے در پہ نازل ہوئے. دیکھیں غور سے سنیں یہ بات، غور سے. ایک ہے تدرج فی التشریع، ایک ہے تدرج فی تنزیل الاحکام علی الشخص. غور سے سنو، یہ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. تدرج فی التشریع ختم ہو گیا. مثال کے طور پہ آج کل کوئی شخص آئے کہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، روزہ نہیں رکھنا چاہتا. روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، مجھے نہیں رکھ سکتا روزہ. ہم کہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان ہو جاؤ، نماز نہ پڑھو، 2-3 ہفتے بعد نماز شروع کرو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہم نرمی کریں گے. تدرج فی التشریع. اور یا یہ جائز ہے، یا ہم یہ کہیں کہ آج کل لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ نرمی شروع کریں. ان کو کہیں کہ آج کل لوگ شراب بہت پیتے ہیں مثلا، ہاں علماء جمع ہو جائے اور کہے کہ ہم ایک نیا قانون بنائیں گے کہ لوگوں کو کہیں گے کہ شروع میں نماز کے ٹائم آپ نے شراب نہیں پینا، 1-2 سال تک ایسے معاملات چلتے رہیں، پھر ان کو کہیں گے کہ آپ شراب تھوڑا کم کریں، یہ کریں، اس کے بعد ہم حرام کریں گے 10 سال بعد. ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن، کیونکہ تدرج فی التشریع یہ ختم ہو گیا. لیکن ایک ہے تدرج الاحکام علی الشخص، اس میں آج تک یہ ممکن ہے، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت مسلمان ہونے کے لیے آئے ہمارے پاس کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، عیسائی عورت. اچھا، اس کا شوہر کافر ہیں،
وہ کافر شوہر کے عصمت میں رہ رہی ہے، ہم اس کو کہیں گے اچھا آپ نے مسلمان ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے شوہر سے الگ ہونا ہے، آپ نے اپنا گھر چھوڑنا ہے، آپ نے یہ بچوں کو چھوڑنا، آپ نے یہ کرنا، آپ نے شوہر کی کمائی نہیں کھانی، آپ نے یہ، وہ کہیں گے کہ اچھا دین اسلام میں یہ مسائل بھی ہے، یہ باتیں بھی، اور نہیں میں نے عیسائی رہنا ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، شیخ محمد العریفی، تغیر الجو یہ کہیں، احمد شیخ محمد العریفی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ گیا ہوں، وہاں پہ مرکز اسلامی میں، تو وہاں پہ ایک انگریز میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بچاؤ، کہتے ہیں میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کس چیز سے بچاؤ؟ کہتے ہیں مجھے کہا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں مسلمان ہونے کے لیے، اور یہاں پہ لوگوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد مجھے اسی دن مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو جی ہسپتال جاتے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہتے ہیں مجھے کہا کہ آپ کا ختنہ کروانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیوں؟ کہتے ہیں اسلام میں یہی ہے، مسلمان ختنہ کرواتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اچھا پھر تو اسلام کو میں نے چھوڑنا، میں نے نہیں قبول کرنا۔ کہتے اس نے مجھے کہا کہ ایک مرتبہ داخل ہوئے ابھی اس اسلام میں، اگر اس اسلام سے نکلو گے تو گردن کاٹیں گے، ہم سر کاٹیں گے۔ تو کہتے یہ شیخ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ انگریز کہتا ہے کہ یہ عجیب دین ہے آپ کا، داخل ہوتے ہو تو کچھ کاٹتے ہیں، باہر نکلتے ہو تو سر کاٹتے ہیں، یہ کیا دین ہے؟ یعنی صرف کٹائی ہے اس دین میں، داخل ہونے میں بھی کچھ کاٹنا ہے اور نکلنے میں بھی کچھ کاٹنا ہے، نہیں، یعنی اسلام کا یہ نقشہ نہیں پیش کرنا ہے آپ نے، تدرج فی التنزیل۔ ہاں اس کو آپ کہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، وضو کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ختنہ سال بعد کرے، 2 سال بعد کرے، آرام سے کرے، حتیٰ ولو اگر ختنہ یہ نہ کرے اور فوت ہو جائے پھر بھی یہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہوگا اس پہ۔ تو کون سا نقصان زیادہ ہے؟ اسلام چھوڑ کے یہ بھاگ جائے، یہ نقصان بڑا ہے، یا بغیر ختنہ یہ مسلمان رہیں؟ ختنہ کرنا جو ہے یہ چاہیے اس کو، لیکن بعد میں کرے۔ اسی طرح یہ عورت جو ہیں یہ اسلام قبول نہ کرے، عیسائی عورت، یہ بہتر ہے یا اسلام قبول کر کے اس شوہر کے عصمت میں ہی رہے کافر کی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی دعوت دے، یا الگ ہو جائے یا کچھ کریں، کون سا بہتر ہے؟ ہاں تو یمان اللہ آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے کہ چلو جی کلمہ پڑھو اور اس کے بعد چھری کے لیے تیار ہو جاؤ، بسم اللہ۔ ہاں اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ تدریب الصحابہ علی الاجتہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اجتہاد کا طریقہ سکھاتے اور ان کو بتاتے کہ اجتہاد کیسے کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اس میں مقال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بما تحکم یا معاذ، بکذا بکذا بکذا، آخر کار فإن لم تجد بکذا، کہا آخر میں کہ اجتہد رأیی ولا آلو، اجتہد رأیی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ۔ اچھا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ اسی طرح یہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، یہاں پہ صحابہ نے اجتہاد کیا، کچھ صحابہ راستے میں نماز پڑھ کے چلے گئے، کچھ صحابہ وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی طرح اجتہاد کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی دکھاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی، میں نے رمضان کے مہینے میں دن کو میں نے روزے کے حالت میں اپنے بیوی کا بوسہ لیا، میں نے، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارأیت لو تمضمضت، اچھا اگر آپ وضو کرتے ہوئے کلی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں ٹوٹے گا، تو کہا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ قیاس کی طرف اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صحابیہ آئی کہ میرے والد کا حج رہتا ہے، میں اس کے جگہ پہ حج کروں تو اجر ملے گا ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے والد پہ کسی کا قرض ہو، وہ قرض آپ ادا کریں، ادا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضى وغیرہ وغیرہ مسائل۔ باقی کوئی سوال اشکال؟ سبحانک، ہاں تشریع الاحکام ہے، ایک تشریع تنزیل الحکم علی شخص واحد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔